میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد قابل صد تکریم و تعظیم میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ نحل کے 14ویں رکوع کی تفسیر اور 14ویں پارے کے مجموعی طور پر 20ویں رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ نحل ہے، آیت کا نمبر شمار ہے 101۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَاتًا مَّكَانَ آيَاتٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو اتارتا ہے تو کافر کہتے ہیں تم خود گھڑ لیتے ہو، بلکہ ان میں اکثر جانتے نہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَاتًا مَّكَانَ آيَاتٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ۔ یہاں پر اصل میں قرآن کے ناسخ اور منسوخ کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے کہ قرآن کریم فرقان حمید کے نزول کا جو دورانیہ ہے وہ 22 سال 6 ماہ کم و بیش 23 سال پر محیط ہے، اور قرآن کریم فرقان حمید تدریجاً اتارا گیا تاکہ طبیعتیں اس کو آسانی سے قبول کر سکیں۔ بہت سے احکامات جو اس وقت اس دور کے تقاضوں کے مطابق تھے، ان دور کے تقاضوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا، اس دور کے احکامات کو نازل فرمایا، اور جب مسلمانوں کے معاملات میں کچھ بہتری ہوئی ابتدائے اسلام سے، جب وہ آگے چل دیے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے کی منسوخیت فرما دی، اور اس دور کے جس دور سے وہ گزر رہے تھے اس کے تقاضوں کے عین مطابق اگلی آیات کا نزول فرما دیا۔ میں اس کی آپ کو ایک آسان سی مثال دیتا ہوں کہ آج اگر آپ کسی طبیب کے پاس جائیں اور طبیب آپ کی بخار کی کیفیت دیکھے کہ آپ کو 104 بخار ہے، تو وہ آپ کو 104 بخار کی کیفیت کے مطابق ادویات تجویز کرے گا، اور جب آپ کے بخار میں بہتری آ جائے اور آپ کی صورتحال بدل جائے، اب وہ بخار جو 104 پر تھا وہ 100 پر آ گیا، تو اب جو طبیب ہے وہ آپ کی ادویات میں تبدیلی کر دے گا آپ کی موجودہ صورتحال دیکھ کر۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ پہلے اس نے غلط ادویات تجویز کی تھیں، کیونکہ پہلے کی ادویات اور ہیں اور اب کی ادویات اور ہیں، تو ظاہری سی بات ہے کوئی صاحب عقل یہی بات کہے گا کہ جو پہلے ادویات تجویز کی گئیں وہ اس صورتحال کے پیش نظر تھی جو اس وقت موجودہ صورتحال تھی، اور جو اب کی صورتحال ہے اس صورتحال کے پیش نظر طبیب نے ادویات کا معاملہ تبدیل کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی فطرت، انسانی عادات و اطوار، اخلاق اور تمام معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کریم کا نزول فرمایا گیا۔ اب جب کوئی ایسی آیت آتی تھی کہ جس سے پہلی آیت کوئی منسوخ ہو جاتی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے بیان کیے گئے حکم کی منسوخیت فرما دیتے تھے، تو کفار کہنے لگے یہ قرآن تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج خود گھڑ کر لے آئے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ اپنا کلام ہے، نہیں تو یہ کیوں ہوا کہ پہلے آپ نے کچھ بات فرمائی بعد میں آپ نے کچھ اور بات فرما دی، یہ آپ کا خود سے گھڑا ہوا کلام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا واللہ اعلم بما ينزل، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو اتارتا ہے، یعنی جو جس دور کا تقاضا ہے اس دور میں ان آیات کا نزول فرمایا گیا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان آیات کے معاملات کو سمیٹ دیا گیا اور اگلے احکامات کو اتار دیا گیا۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ شراب میں تمہارے لیے کچھ نفع رکھا گیا، یہ جو کچھ نفع ہے یہ تجارتی نفع ہے، لیکن جب آہستہ آہستہ صحابہ کرام کا ایمان راسخ ہو گیا
اور ان کے دلوں میں اسلام کی محبت گھر کر گئی اور تقوی گھر کر گیا تو اللہ تعالیٰ نے مطلقاً شراب کو حرام فرما دیا۔ اب یہاں پر یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا، اس میں کچھ نفع ہے، اور بعد میں اس کو حرام کیوں کر دیا، کیونکہ پہلے کے احکامات اس دور کے تقاضوں کے مطابق تھے، اور جو بعد کے احکامات آئے وہ بعد کے دور کے تقاضوں کے مطابق تھے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ حکیم ہے، وہ بہتر جانتا ہے کس دور میں کون سا حکم دینا ہے، لہٰذا یہ ناسخ اور منسوخ کے حوالے سے اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اب اہل کتاب کی طرف آتے ہیں، جیسے عیسائی ہیں، یہودی ہیں، یہ ناسخ اور منسوخ کا انکار کرتے ہیں، لیکن یہ خود یہ بات مانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بہن اور بھائی کا نکاح جو تھا وہ جائز تھا، شرعاً جائز تھا، ایک بہن ایک بھائی سے نکاح کر سکتی تھی، لیکن جب انسان کی آبادی بڑھ گئی اور انسان کے حوالے سے وسعت ہو گئی آبادی کے حوالے سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے کی ممانعت فرما دی۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ ابتدائے دور کے حوالے سے جو حکم تھا وہ کچھ اور تھا، لیکن جب انسانوں کی نسل بڑھ گئی اور انسان بڑھ گئے تو یہ بہن اور بھائی کے نکاح کا معاملہ منسوخ کر دیا گیا۔ اب یہ لوگ جو ناسخ اور منسوخ پر اعتراض کرتے ہیں وہ خود اس عقیدے کے حامل ہیں، خود اس بات کو مانتے ہیں، ایک وقت تک تو یہ جائز رہا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت فرما دی۔ لہٰذا عقلی طور پر اور نقلی طور پر قرآن کی آیات کا ناسخ اور منسوخ ہونا یہ بڑی بدیہی سی بات ہے، بڑی واضح سی بات ہے۔ اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا کہ آپ جھوٹ گھڑ کر لاتے ہیں، نعوذ باللہ، کیونکہ پہلے آپ بات کچھ اور کہتے ہیں بعد میں کچھ اور۔ اگر وہ فہم و تدبر سے کام لیتے تو یہ اعتراض ہی نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ۔ تو آپ فرما دیجئے مقدس روح، اسے مقدس روح نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم کر دیں، اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جو آپ پر الزام لگا رہے ہیں کہ یہ قرآن آپ کی من گھڑت کتاب ہے، نعوذ باللہ، آپ ان سے کہیے کہ اے لوگو، یہ قرآن اللہ نے نازل کیا اور جبریل کے ذریعے مجھ تک پہنچا ہے، اس میں میرا عملاً کوئی بھی قصد نہیں ہے، اس میں میرا کسی قسم کا بھی کوئی ذاتی طور پر کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس کے نزول کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ متعلق ہے، وہ جب چاہے روح القدس کے ذریعے مجھ تک اپنا پیغام پہنچا دیتا ہے۔ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے ایمان والوں کو۔ اب یہاں پر ثابت قدمی کی بات یہ ہے کہ جب اہل ایمان پر اعتراض ہوا کہ قرآن کی بعض آیات ناسخ کیوں ہیں، منسوخ کیوں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اہل ایمان کی استقامت کا تذکرہ فرمایا کہ وہ اعتراضات پر کان نہیں دھرتے، وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات پر یقین اور اعتقاد رکھتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ حکیم مطلق کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے معاملہ فرمایا وہ بالکل بجا ہے۔ اور اگلی آیت ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ عَجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ کافر کہتے ہیں اس نبی کو ایک آدمی سکھاتا ہے، جس آدمی کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں اس کی زبان تو عجمی ہے، یہ قرآن روشن عربی زبان میں ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی آیت مبارکہ کی تلاوت فرماتے اور لوگوں کو اس بات کا اعلان کرتے کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے، تو مشرقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف قسم کے اعتراضات لاتے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ خود گڑھ کے لے آتے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ ساحر ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ شاعر ہیں، ایک یہ ہے کہ نعوذ باللہ آپ کا ذہن کام نہیں کرتا۔ ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ آپ کو ایک غلام تھا بلعام نام کا، مکہ مکرمہ میں ایک لوہار تھا جس کا نام بلعام تھا، وہ شخص نصرانی تھا اور اس کی زبان عجمی تھی۔ تو مشرکین اسے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے دیکھتے تو کہہ دیتے کہ یہ جو شخص ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھاتا ہے۔ اصل میں وہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، وہ بلعام جو لوہار ہے یہ اس کی گفتگو ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بلعام تو عجمی ہے، وہ قرآن کی اتنی فصاحت و بلاغت کیسے بیان کر سکتا ہے؟ قرآن تو ایک فصیح و بلیغ کتاب ہے، اس کا یقین اگر تمہیں نہیں آتا تو تم اس کی مثال لانے سے ابھی تک عاجز کیوں ہو؟ ایک ایسا شخص جو عجمی ہے، عربی زبان سے دور تک اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کیوں کر سکھلا سکتا ہے؟ وہ تو خود عربی سے ناآشنا ہے، اور پھر عربی یہ بھی ایسی کہ جس نے عرب کے فصحاء کو
ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ جو قرآن کو سنتا وہ کہہ اٹھتا یقیناً یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو یہاں پر اس صورتحال کا بیان کیا گیا کہ ان لوگوں کی بیوقوفی دیکھیے، ان کی ایسی مت ماری گئی ہے کہ ایک عجمی کی طرف قرآن کریم کو منسوب کر رہے ہیں، اور عجمی بھی وہ جو قرآن کی فصاحت و بلاغت سے دور تک کا کوئی تعلق نہیں رکھتا، جس غریب کو عربی آتی ہی نہیں، اور عربی بھی ایسی فصیح و بلیغ کہ جس کے آگے بڑے بڑے فصحاء جو ہیں وہ بات نہیں کر سکتے۔ اور ایک قول یہ بھی کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو مغیرہ کے ایک لڑکے کو پڑھاتے تھے جس کا نام یعیش تھا، اور وہ لڑکا آسمانی کتابوں کو پڑھتا تھا۔ تو قریش نے کہا کہ یہ یعیش جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھاتا ہے، نعوذ باللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں عربی میں تبدیل کر کر ہم تک لاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ جس پر تم الزام دھرتے ہو اس کا عربی سے کوئی دور تک تعلق نہیں، تو وہ قرآن مجید آپ کو کیسے سکھلا سکتا ہے۔ قرآن کریم تو تمام علوم کی ایک جامع کتاب ہے جس میں اولین اور آخرین کے علوم اکٹھے ہیں۔ اس میں فصاحت و بلاغت کے بے انتہا سمندر جو ہیں وہ ٹھاٹھے مار رہے ہیں۔ قرآن کی معنویت اور اس کی جامعیت نے تمام منکرین کو خاموش کروا کے رکھ دیا ہے، اور ایک ایسا شخص جو اس زبان سے دور تک کا تعلق نہیں رکھتا وہ یہ گفتگو کیسے کر سکتا ہے۔ اگلی آیت ہے ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، بے شک جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اللہ انہیں راہ نہیں دکھاتا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی حجتوں اور دلائل پر ایمان نہیں لاتے اور اس کی تصدیق کرتے ہیں جس پر یہ حجتیں دلالت کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں انہیں حق بات قبول کرنے کی توفیق اور سیدھے راستے کی ہدایت نہیں دیتا۔ جب یہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو شدید عذاب کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا۔ یہاں پر منکرین کے لیے عذاب کی وعید سنا دی گئی ہے۔ آگے انما یفتری الکاذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ انما یفتری الکاذب، جھوٹ بہتان وہی باندھتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، وہی جھوٹے ہیں۔ کافروں کی طرف سے قرآن پاک سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کو از خود گھڑنے کا الزام ہے اس کا جواب دیا جا رہا ہے، اس کا رد کیا جا رہا ہے کہ جھوٹ بولنا اور بہتان باندھنا یہ بے ایمانوں کا کام ہے، چہ جائے کہ اللہ کے نبی کی طرف اس بات کی نسبت کی جائے۔ اور جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے اس کی آپ صورتحال کو سمجھ سکتے ہیں اس حدیث سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صفوان بن سلیم آئے اور دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے، یہ اس کے ایمان کے تقاضوں کے منافی نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے فرمایا کہ کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مومن بخیل ہو سکتا ہے۔ تو پھر آپ سے پوچھا کہ کیا مومن کذاب ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، مومن کذاب نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث ہے موطا امام مالک کی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑی خیانت کی بات یہ ہے کہ تو اپنے بھائی سے کوئی بات کہے، یعنی آپ کسی بھائی سے گفتگو کریں، مسلمان بھائی سے، اور وہ تجھے اس بات میں سچا جان رہا ہو اور تو اس سے جھوٹ بول رہا ہو۔ یہ روایت ہے سنن ابو داؤد کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت ہی معیوب بات ہے، بڑی خیانت کی بات ہے کہ تم کسی مسلمان بھائی سے گفتگو کرو اور تمہیں سچا سمجھ رہا ہے اور فی نفسی مسئلے کے اندر تم جھوٹے ہو، اس سے کذب بیانی کر رہے ہو۔ اگلی آیت من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ اور جو ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے سوائے اس آدمی کے جسے کفر پر مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو، لیکن وہ جو دل کھول کر کافر ہوں ان پر اللہ کا غضب اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ من کافر باللہ من بعد ایمانہ، اس آیت کا نزول اصل میں سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہوا کہ جب سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام ان کے والد جناب یاسر، ان کی والدہ سیدہ سمیہ، سیدنا صہیب، سیدنا بلال، خباب اور سیدنا سالم، ان کو کفار پکڑ کر مختلف قسم کی اذیتیں دیتے تاکہ وہ اسلام سے پھر جائیں، اور اسی اثنا میں حضرت عمار اور حضرت عمار کے والدین جو ہیں جناب
یاسر اور سمیہ ان کو بڑی برحمی سے شہید کیا گیا۔ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جسمانی طور پر بڑے نخیف تھے، کمزور تھے، تو ان کو کفار نے پکڑ کر اس بات پر مجبور کیا یہ بتوں کی شان میں کلمات کہیں، بتوں کے معبود ہونے کا اقرار کریں۔ تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجبوراً اپنی جان بچانے کے لیے ایسے کلمات کہے جس سے بتوں کی عبادت کا تصور اجاگر ہوتا تھا کہ یہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں یا یہ بتوں کو معبود سمجھتے ہیں۔ تو جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آئے تو آپ زار و قطار رو رہے تھے۔ تو سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی برا ہوا، بہت ہی برے کلمات میری زبان سے جاری ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تیرے دل کی حالت کیا تھی؟ حضرت عمار نے فرمایا دل ایمان پر خوب جمع ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت و رحمت فرمائی اور آپ فرمایا اگر ایسا اتفاق ہو تو یہی کرنا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ اصل میں حالت اضطرار ہے، اپنی جان بچانے کے لیے اتنا جھوٹ بولنا جس سے آپ کی جان بچ جائے، اس کو حالت اضطرار کہا جاتا ہے۔ یہ شریعت کے اندر رخصت ہے، آپ کے لیے تھوڑی سی رعایت ہے، اور ایک ہے شریعت کے اندر عزیمت، یعنی رخصت اختیار نہ کرنا اور اپنی حق بات سچ بات پر ڈٹ کے رہنا۔ جیسے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے مقام پر عزیمت کو اختیار کیا، آپ نے یزید کی بیعت نہیں کی اور کلمہ حق کہتے رہے یہاں تک کہ آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ کے تمام اہل خاندان، اہل خانہ تمام شرف شہادت سے فیض یاب ہوئے۔ یہاں پر حضرت عمار کا جو معاملہ ہے یہ رخصت پر مبنی ہے، یعنی مجبور ہو کر کوئی کام کرنا، اور اگر کوئی شخص رخصت پر عمل کرتا ہے تو بھی شریعت سے باہر نہیں، اور اگر کوئی شخص عزیمت پر عمل کرتا ہے تو بھی شریعت سے باہر نہیں۔ ہاں عزیمت رخصت سے افضل ہوتی ہے۔ بہت سے صحابہ اکرام نے اپنی جانیں دے دیں لیکن کفار کی طرف سے کہے جانے والے کلمات جو تھے وہ اپنی زبان پر نہیں لائے۔ سیدنا خبیب بن عدی ہیں، آپ نے صبر کیا، اصولی پر چڑھا دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سید الشہداء فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ رخصت اور عزیمت دونوں ہی اسلام کے اندر جائز ہیں، دونوں کا معاملہ اسلام کے اندر ہی ہے، لیکن ایک مجبوری کی حالت میں حالت اضطرار ہے کہ اگر کوئی شخص مر رہا ہو یا اپنی جان کو خطرے میں محسوس کرے تو پھر اتنی سی بات کہے جس سے اس کی جان بچ سکے، لیکن دل اس کا حالت ایمان پر استقامت پذیر ہونا چاہیے، استقامت والا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک بأنہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ وأن اللہ لا يهدي القوم الكافرین اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون۔ یہ عذاب اس لیے ہے کہ انہوں نے آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اس لیے کہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل اور کان اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، یہی غافل ہیں، حقیقت میں یہ لوگ آخرت میں برباد ہونے والے ہیں۔ ذالک بأنہ مستحب الحیات الدنیا، یعنی جو لوگ دل کھول کر کافر ہوں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب اور بڑے عذاب کی وعید ہے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو پسند کیا، دنیاوی آسائشوں کو ترجیح دی بنسبت یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف راغب ہوتے اور تکلیفیں اٹھا کر بلندی درجات پر فائز ہوتے، لیکن انہوں نے اپنی دنیاوی زندگی کو ترجیح دی اسلام پر، اور اسلام پر آنے والی مشکلات کو چھوڑ کر اپنی پر آسائش زندگی گزارنا پسند کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے بدبختوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر مہر ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہ غافل ہیں، یہ حقیقت نہیں جان سکتے۔ کوئی شخص ان کو جتنے مرضی دلائل دے لے یہ اس بات کی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے جو کہ انبیاء علیہم السلام کی دعوت کے ذریعے ان تک پہنچائی جا رہی ہے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، حقیقت میں یہی لوگ آخرت میں برباد ہونے والے ہیں۔ انہوں نے آخرت کی زندگی کو تباہ و برباد کیا لیکن اپنی دنیاوی زندگی کو ترجیح دی۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص نے 1 روپے کے نفع کے لیے 1000 روپے کا نقصان کر دیا ہو، یعنی اس سے بھی زیادہ اگر مثال دی جائے تو 1 کروڑ روپے کا نقصان کر دیا ہو صرف 1 روپے کا نفع پانے کے لیے، تو ایسے شخص کی مت ماری گئی۔ بدبختی ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے اس زندگی کی ترجیحات انسان کے سامنے رکھی ہیں جو آخرت کی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اور ایسی زندگی ہے کہ جس کی مثال ایسی دی گئی کہ ایک پرندہ آئے اور 1000 سال کے بعد آئے اور وہ سمندر کے اندر آ کر اپنی چونچ میں پانی بھر کر لے جائے، پھر 1000 سال کے بعد آئے،
پھر سمندر کے اندر سے اپنی چونچ میں پانی بھر کر لے جائے تو سمندر کو خالی ہوتے ہوئے کتنی دیر لگے گی؟ یقیناً کروڑوں سال لگیں گے یا اس سے بھی زیادہ، لامتناہی سال ہیں۔ تو ایسی آخرت کی زندگی ہے۔ دنیاوی زندگی کیا ہے؟ دنیاوی زندگی ایسی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے طویل عمر پائی، تو آپ سے ملک الموت نے پوچھا کہ آپ نے کتنی زندگی گزاری؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک دروازے سے داخل ہوں گویا دوسرے سے نکل گیا، یعنی دنیاوی زندگی کا دورانیہ بس اتنا سا تھا، لیکن آخرت کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اور بدبخت ہے وہ شخص جو آخرت کی زندگی کو خراب کرے، دنیاوی زندگی کے پیچھے حلال حرام کی پرواہ نہ کرے اور اپنے معاملات کے اندر اصلاح نہ لائے اور آخرت زندگی کو نظر انداز کرے۔ ثم ان ربک للذین حاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصابروا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تکلیفیں دیے جانے کے بعد اپنے گھر بار چھوڑے، پھر انہوں نے جہاد کیا، صبر کیا، بے شک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ابھی بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہجرت سے پہلے ان کے دین کے بارے میں مشرکین کی طرف سے تکلیفیں اٹھائیں، اذیتیں اٹھائیں، پھر اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، اپنے عزیز و اقربا کو چھوڑا، ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ اس کے بعد اہل اسلام کے شہر مدینہ کی طرف منتقل ہوئے، پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں، تلواروں، زبانوں کے ساتھ مشرکین کے ساتھ جہاد کیا اور ان کے جھوٹے معبودوں کے خلاف آواز کو بلند کیا، اور اس کے بعد تکالیف آئیں، قحط سالی آئی، غربت آئی، انہوں نے مدینہ کی ان کیفیات پر بھی صبر کیا، تو یہ لوگ بخشش کے مستحق ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کے بعد انہیں ضرور بخشنے والا اور بہت ہی ان پر کرم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ یہاں پر یہ آخری آیت کا درس بھی ختم ہوا، انشاءاللہ اگلی نشست کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما